الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس کلاس میں سورۃ الفاتحہ کا مربوط ترجمہ و تفسیر اور اس کے مضامین کو بیان کیا جائے گا۔ یہ کلاس اور یہ لیکچر بی ایس کے طلباء اور انٹرمیڈیٹ کے طلباء کے لیے ترجمۃ القرآن کی کلاسز میں خصوصی طور پر فائدہ دے گا، اور اس سے عمومی طور پر بھی کلاس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے فہم قرآن کے اندر، قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کو سمجھنے میں۔ سورۃ الفاتحہ کے تفاسیر میں بہت سے نام ذکر کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک نام ام القرآن ہے، یعنی قرآن مجید کے اندر جتنے مضامین توحید، رسالت، قیامت اور اس کے بعد احکام، ماننے والوں کا حال اور نہ ماننے والوں کا انجام، اس ساری چیز کو سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت نے مختصراً بیان فرما دیا ہے۔ اس لیے اس سورت کو قرآن مجید کا ایک اجمالی اور مختصر مقدمہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور ایک نام اس کا جو معروف ہے وہ تعلیم المسئلہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے سوال کرنے کا طریقہ اس کے اندر سکھایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو سکھایا ہے کہ میری ذات سے اس طرح سوال کیا کرو۔ اس لیے اگر اس نام کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس سورت کے آیات سے پہلے قولو یعنی یوں کہو کا لفظ محذوف ماننا پڑے گا اور یہ ساتھ پڑھنا پڑے گا، تو یوں کہو الحمدللہ رب العالمین، اور اس طریقے سے آگے اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ سورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام شروع کرنے سے پہلے بھی مسنون عمل ہے، اور خصوصاً سورتوں سے پہلے تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھنے لازم ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کے نام کی مدد لے کر، اللہ رب العزت کے نام کی مدد کے ساتھ میں یہ شروع کر رہا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پہلی آیت مبارکہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن مجید کا معنی اور مفہوم سمجھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہمیں قرآن کے ایک انداز کو سمجھا جائے۔ ہم اس کو سمجھ لیں کہ قرآن مجید کے اندر ایک دعویٰ کیا جاتا ہے، ہر سورت کا یہ انداز ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت ایک کلیم کرتے ہیں، ایک دعویٰ پیش کرتے ہیں، اور اللہ کے پیش کردہ اس دعویٰ کو زبردستی نہیں منایا جاتا، بلکہ اس کو دلائل کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اور وہ دلائل عقلی دلائل بھی ہو سکتے ہیں، سابقہ انبیاء علیہ السلام اور اقوام کے منقول شدہ واقعات بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ وحی کے دلائل بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ الحمدللہ یہ پوری صورت کا دعویٰ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام وہ صفات، تمام وہ خوبیاں، وہ صفات جو کسی الہ کی ہو سکتی ہیں، یعنی صفات الوہیت، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ الحمدللہ تمام تعریفیں، یعنی وہ تعریفیں جو کسی الہ اور معبود کی ہو سکتی ہیں، اور جو کمالات کسی ذات کے الہ اور معبود برحق ہونے کے لیے ضروری ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہیں۔ اس کے بعد یہ دعویٰ کرنے کے بعد پھر اس کے دلائل شروع کیے قرآن مجید نے، اور دلائل میں سب سے پہلی دلیل یہ دی کہ کیوں تمام الوہیت والی صفات اللہ کے ساتھ خاص ہیں، مختص ہیں۔ اس لیے کہ پہلی دلیل یہ ہے رب العالمین، کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ اور رب کسے کہتے ہیں؟ رب اس ذات کو کہا جاتا ہے جو ہر چیز کو بتدریج اس کی حد کمال تک پہنچانے والا ہو، اور موقع کے مطابق اس کی ضرورتیں مہیا کرنے والا، اور اسے تکلیفوں سے بچانے والا ہو۔ تو اللہ رب العزت ایسی ذات ہے جو تمام مخلوقات کو اور تمام کائنات کو
پالنے والی ذات ہے اور ان کی ہر موقع کی ضرورت کو پورا کرنے والی ذات ہے۔ العالمین اسی لیے یہاں پہ فرمایا گیا کہ العالمین سے مراد ہر وہ چیز مراد ہے جس کے وجود سے خالق کائنات کے وجود پر استدلال کیا جا سکے، خواہ وہ انسان ہو یا دیگر حیوانات، نباتات ہوں یا جمادات۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ربوبیت مخلوق کی ہر نوع کو شامل ہے، اور کائنات عالم کا ایک ذرہ بھی اس کی ربوبیت سے مستغنی نہیں ہے۔ جس طرح ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اسی طرح ہر چیز کا مربی، پالنے والا اور محافظ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دوسری دلیل پیش کی الرحمن الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ مہربان ہے اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس میں رحمان اور رحیم کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ رحمان دنیا کے اعتبار سے ہے، یعنی دنیا میں اس کی رحمت مومنوں اور کافروں سب کے لیے عام ہے۔ دنیا میں دنیاوی فوائد سے مومن اور کافر یکساں طور پر فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جب اس صفت رحمان کا اثر ہے کہ یہ سب لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کی رحمت مومنوں کے ساتھ مخصوص ہوگی اور کافر اس سے محروم رہیں گے، یہ اس کی صفت رحیم کا اثر ہے۔ تو یہ گویا کہ الرحمن الرحیم، بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، یہ اس کا مفہوم بیان کیا گیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ مالک یوم الدین، یہ تیسری دلیل کے طور پہ ارشاد فرمایا کہ تمام الوہیت والی صفات، تمام الوہیت والی تعریفیں اسی ذات اقدس کو، اسی ذات بابرکات کو روا ہیں، کیونکہ وہ مالک یوم الدین، روز جزا کا بھی مالک ہے۔ یعنی وہ اس دن کا بھی مالک ہے جب کوئی اپنی عارضی اور مجازی ملکیت کا دعویٰ بھی نہیں کر سکے گا۔ وہ اس دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین۔ دین کا مطلب تو شریعت بھی ہے، لیکن جب یوم کے ساتھ یہ آتا ہے تو اس سے مراد روز جزا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ فرمایا کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، جس میں وہ لوگوں کو ان کے اعمال کا حساب کتاب کرنے کے بعد ان کے لیے جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرے گا۔ یہود و نصارہ کی یہ دعویٰ تھا کہ ہم آخرت پر ایمان تو لاتے ہیں، لیکن آخرت میں ہم سے حساب کتاب نہیں ہوگا، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، اگر ہمیں سزا ملی بھی تو بہت مختصر عرصہ کے لیے ہوگی۔ اور اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ ارشاد فرما دیا کہ وہ قیامت کے دن کا مالک بھی میں ہوں، قیامت کے دن بھی تم مکمل طور پہ میری ملکیت ہوگی، یہاں پہ تم اپنی ملکیت کے بھی بعض اوقات دعوے کرتے رہتے ہو۔ تو یہ تین دلائل ذکر کرنے کے بعد انسان اپنی بندگی اور اپنی جو ہے وہ عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی یہ آیت اس سورت کی مرکزی حیثیت رکھنے والی آیت ہے، اس کے اندر پورا مقصود بیان کر دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھا دی کہ یوں کہا کرو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی عبادت چاہے مالی ہو، بدنی ہو، زبانی ہو، خالص اللہ کے لیے، اور مدد مانگنا بھی چونکہ زبانی عبادت میں آتا ہے، لیکن چونکہ الدعاء مخ العبادہ، حدیث میں آتا ہے کہ دعا اور پکارنا جو ہے یہ عبادت کا مغز اور نچوڑ ہے، اس لیے اس کو علیحدہ سے بھی ذکر کر دیا کہ اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی مافوق الاسباب امور میں استعانت صرف اللہ رب العزت کی ذات سے ہو سکتی ہے۔ یہاں تک یہ آیت بیان فرمائی، اور اس میں اللہ رب العزت نے انسان کو بندگی کا اظہار کرنے کے بعد آگے اللہ سے مانگنے کا جو ہے وہ جو چیز ہے، کس چیز کو مانگا جائے گا اس کا ذکر کیا، وہ انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔